مریم نواز کی جانب سے پی ڈی ایم اے کے جلسے میں کی جانے والی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز کو عمران خان کی جانب سے کی جانے والی تقریر بہت بری لگی ہے، اسپیشلی وہ حصہ جس میں عمران خان نے مریم نواز کو نانی کہا تھا، جس کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ ہاں میں ہوں 2 بچوں کی نانی۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو کلپ سنواتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو کراچی کے میرے بھائیوں اور بہنوں، کل آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا ضرور کہ ایک شخص کل چیخ چیخ کر اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا۔ دیکھا تھا نا؟ کس کس نے دیکھا تھا؟ ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا ہے، لوگوں کو کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے، اور ابھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو۔ ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو، بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کی ٹریننگ میں، آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے، جعلی ہی صحیح، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کے آفس پہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ دباؤ میں ہیں، ہم جانتے ہیں آپ پریشر میں ہیں، اور اس دباؤ اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دباؤ میں، پریشر میں گریس کس طرح دکھائی جاتی ہے، تو پھر اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو، لیکن خدارا وزیر اعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی۔ تقریر کے ایک ایک لفظ سے، آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا۔ پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتا، اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا۔ 126 دن تم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے، کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے، اور شارع دستور کے اوپر جمہوریت کی قبریں کھودتے رہے۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا، نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا، نواز شریف نے تو ایک دن بھی گھبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی۔ آج بھی تمہیں حسرت رہے گی، نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ بھئی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ تم تو پہلے ایک تابعدار ملازم تھے، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد اب فرق صرف یہ آ گیا ہے کہ تم ایک تنخواہ دار ملازم ہو، اور تمہیں جعلی اور سلیکٹڈ ہونے کی تنخواہ اس پاکستانی قوم کو لاکھوں روپے میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ میں نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، نہ اس جعلی انسان کو میں وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلو ڈگنیٹی سمجھتی ہوں۔ لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میرے شاید مذاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی، لیکن اس سے یہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں 2 بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ۔ اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تصدیق نہیں کی، آپ نے اس مقدس رشتے کی تصدیق کی ہے۔ نانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہ ماں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ آپ نے اس رشتے کی تصدیق کی۔ میں اگر اس پہ آپ کو نشانہ بنانا چاہوں تو میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ شاید میری زبان بھی زیب نہ دے وہ بات کرنے کی، میں نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں۔ آج بھی جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے والد کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
میں نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہے. اور یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں. یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے اور ان کو ملتے ہیں جو اپنے رشتے نبھانا جانتے ہیں, جو رشتوں کی قدریں جانتے ہیں, جو رشتوں کا احترام جانتے ہیں, جو خاندان کی اقدار کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے پابند رہتے ہیں. اور یہاں میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ انتخابی میدان میں شاید ان میں سے کچھ ہمارے حلیف ہوں اور کچھ ہمارے حریف ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو میرے سر پہ بیٹیوں کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں. جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں. بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے. اور ابھی اچکزئی صاحب یہاں کھڑے تھے جب میں پچھلے سال بلوچستان گئی کوئٹہ کے جلسے میں, تو اچکزئی صاحب نے مجھے اتنی عزت دی. ڈرائیور نے میری گاڑی نہیں چلائی, 2 دن اچکزئی صاحب کا بیٹا میری گاڑی چلاتا رہا. اور جب وقت آئے گا, آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں, ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں. جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے, لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے, ہم دوسرے کی تضحیق نہیں کریں گے. کیوں بلاول, آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا؟ آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھیں, وہ بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں. اور بلاول, آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں. دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ابھی ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.